بم گرانے کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکا لگانے کی تیاری، حکومت کی جانب سے عالمی مالیاتی فنڈ کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی، بجٹ میں سبسڈی 830 ارب تک محدود رکھنے کا فیصلہ، آئی ایم ایف کے ساتھ 7 ارب ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت کے تحت طے پانے والے معیار کے مطابق نیا بنیادی ٹیرف 15 جنوری 2027 سے نافذ العمل ہوگا۔ آئسکو، گیپکو اور فیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اور اب اس کے 2027 کے اوائل تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ پٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح پٹرول کی قیمت جو کہ 458 روپے فی لیٹر ہے اسے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر پیٹرول پمپ پر آپ کو پیٹرول مہیا ہوگا۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت 458 روپے سے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر کر دی ہے۔ پیٹرول لیوی 80 روپے لیٹر کم کرنے کا اعلان، کہا موٹر بائیک کو 1 لیٹر پر 100 روپے کی سبسڈی ملے گی، موٹر سائیکل کو 1 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی، چھوٹے ٹرکوں کو 70,000، بڑے ٹرکوں کو 80,000 اور پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ مال بردار گاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے سبسڈی دی جائے گی، پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی دیں گے۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوشش کی ہے کہ عوام کی بہبود اور مشکلات کم کرنے کے لیے قومی وسائل صرف کیے جائیں۔ مارکیٹس کو جلد بند کرنے پر غور جاری، اگر یہ فیصلہ نافذ ہوا تو صرف شادی ہال اور ریسٹورانٹس رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نجی ٹی وی سے گفتگو میں کرتے ہوئے کہا، وزیر خزانہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے میٹنگز کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، ہمیں پورے معاشی فریم ورک کا جائزہ لینا پڑے گا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا، ذرائع کے مطابق پاکستان 10 ارب ڈالر اسی مہینے کے آخر میں ابوظہبی کو واپس کرے گا۔ یہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، عالمی منڈی میں اماراتی کروڈ آئل کی قیمت 114 ڈالر 80 سینٹ فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کا دام 111 ڈالر 50 سینٹ فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت بھی 7.78% اضافہ، قیمت 109 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ ایران کا امریکہ کی جدید اسٹیلتھ F-35 طیارے سمیت 3 جنگی طیارے مار گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، دوسرے گرائے گئے F-15 طیارے کے پائلٹ کو ریسکیو کرنے آنے والی ہیلی کاپٹرز پر بھی حملہ، ایرانی میڈیا نے ایک ہیلی کاپٹر پر آگ لگنے اور گرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر بھی کروز میزائلوں کی الغار۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی لڑاکا طیارے A-10 کو گرائے جانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں ایک A-10 طیارے کو میزائل سے نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی ایران ایمبیسی کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو کے ساتھ پیغام میں کہا گیا ہے کہ ان دنوں اس طرح کے مناظر کافی دیکھے جا رہے ہیں۔ طیارے کی تباہی کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ موجودہ صورتحال جنگی نوعیت کی ہے اور ایسے حالات میں اسی طرح کے واقعات غیر معمولی نہیں ہوتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا جنگی طیارے کی تباہی سے سفارتی عمل متاثر نہیں ہوگا، کچھ وقت مزید لے کر ہم آسانی سے آبنائے ہرمز کھلوا سکتے ہیں، تیل لے سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں میں متعدد گھر تباہ اور کئی مقامات و گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی حکام نے سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے پر حملے میں ناقابل تلافی نقصان کا بھی اعتراف کر لیا۔ ابوظہبی کے حبشان گیس تنصیبات پر حملہ ناکام بنانے کے بعد ملبے گرنے سے ایک مصری شہری جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ آبنائے ہرمز طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ منسوخ، فرانس، چین اور روس کی جانب سے قرارداد کے مسودے کی مخالفت، سلامتی کونسل کی 10 دیگر غیر مستقل اراکین میں بھی قرارداد کے مسودے پر اختلافات۔ ایرانی وزارت خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق ووٹنگ جیسے اقدامات صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔
वजारत ख़ारिजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और क़यास आराइयों पर मबनी करार दे दिया। वजारत ख़ारिजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश करने पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान का खित्ते में बढ़ती हुई हसास सूरत हाल के पेश नज़र जिम्मेदाराना सहाफ़त और मोहतात सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर कहा। मीडिया प्लेटफार्म्स क़यास आराइयों की बजाय दुरुस्त व मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करें। ईरान से जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। मसीहियों के रूहानी पेशवा और वेटिकन के सरबराह पोप लियो का इजरायली सदर आइजक हर्जोग पर जोर। इजरायली सदर आइजक हर्जोग से टेलीफोनिक राबते में पोप लियो ने ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर इसरार किया। कहा, कशीदगी कम करने के लिए तमाम मुमकिन रास्ते इख्तियार किए जाएं। बैनुल-अक़वामी कवानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों को जंगी जराइम करार दिया। अमरीकी माहिरीन का अपने खुले खत में ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए किए जाने के अमरीकी सदर के बयान पर भी शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 1973 का आइन, भुट्टो का तारीखी कारनामा, एटमी प्रोग्राम और इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में आम तातील। इंसाफ और कानून की बालादस्ती नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भुट्टो को मुंसिफाना ट्रायल नहीं मिला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फिकार भुट्टो की बरसी पर खुसूसी पैगाम। कहा, इंसाफ की अदम फरहमी के असरात अवाम पर पड़ते हैं। इदारों को कानून और इंसाफ की पासदारी करना होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक अहद, एक नजरिया और आवामी हुकूक की जिद्दोजहद का इस्तारा थे। और PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स 5 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। बारिश की वजह से मैच 13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। टूर्नामेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा।